لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ اللہ پاک پروردگار عالم سے ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی کا، ان کے طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی دعوت پوری کائنات کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ اللہ پاک پروردگار عالم سے ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی کا، ان کے طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی دعوت پوری کائنات کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں میرے دوستو جو اللہ نے فرمایا یہ خاتم النبیین، اگر خاتم النبی نہیں مانتے ہو تو سمجھ لو دنیا کی خاتمہ ہے، پوری کائنات کی خاتمہ ہے، پھر یہ دنیا باقی رہنے والے نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے ابھی مثال پیش کیا تھا کہ کسی بھی بڑے پلازے کو بنانے کے لیے سارے انجینئر ایک جگہ پر جگہ جمع ہوتے ہیں، پھر اسی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بناتے ہیں، اسی پلازا کے اسٹرکچر کو بناتے ہیں، اگر اس کو رد بدل کرنا چاہو تو پھر اس اسٹرکچر کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے پہلے اس اسٹرکچر کو چینج نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے جب خاتم النبیین، خاتم المرسلین، اللہ کے رسول کو اللہ کی اپنی قرآن کے اندر فرما دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخری نبی ہے، یہی خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول کو میرے دوستو اس کی بعد بھی اگر تمہیں کوئی اسٹرکچر یا کوئی ڈھانچہ کو بنانا پڑے تو پھر اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی اس اسٹرکچر کو ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے اسٹرکچر تو ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا کیا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین سے پورے جتنے دفنے چیزیں ہیں زمین اٹھا کر پھینک دیں گے، جس زمین زلزلہ، زمین کپاگل، زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہتے رہیں گے بھائی اس کے لیے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی اس کے لیے، یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین خود بخود بول پڑیں گے زمین کے اندر کیا چیز ہے، زمین کی خاتمہ ہوگا، کل من علیہا فان ہوگا، کل من علیہا فان ہوں گے، کل من علیہا فان، اور ساری کائنات کی خاتمہ ہوگا۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جو باقی رہیں گے اللہ پاک پروردگار عالم کی عظمت، جو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اللہ کے کلام کی، اللہ کلام اللہ شریف کی تعلیم دینے والے، تربیت دینے والے، پڑھانے والے ایک معلم بھی تھے، اور ان کی شاگرد کون تھے؟ صحابہ اجمعین، اللہ کی رسول کی ہر صورت میں دفاع کرنے والے تھے صحابہ اجمعین۔ کیوں اگر میرے دوستوں آج کچھ خبیث لوگ صحابہ اجمعین کی بارے میں غلط باتیں بیان کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر میرے دوستوں کوئی بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی بارے میں برا بلا، اللہ کے رسول کو برا، اللہ کے رسول کی صحابی کو برا بلا کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے بارے میں غلط سوچیں گے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر میں شامل ہوگا۔ جن کی تربیت اللہ کے رسول نے بذات خود کی ہے، معلم اللہ کے رسول، پڑھانے والے اللہ کے رسول، استاد اللہ کی رسول، اور شاگرد صحابہ اجمعین، پھر ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتے۔ صحبت صالح اور صالح ہونا، جن کی صحبت تھی ایسی اللہ کی چنے ہوئے اور رسول
جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہی رحمت للعالمین ہے، اس رحمت للعالمین کی میرے دوست تربیت اور ان کی پھر استاد کا بننا، پھر ان کی شاگرد کا بننا، میرے دوستوں کسی چیز کی کوئی کمی رہ گئی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے اندر فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے میں تمہارے دین کو مکمل کر دوں، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر بھرپور نعمتیں عطا کی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین اسلام کے اوپر راضی ہو۔ تو اپنے سے بنانے کا کوئی ضرورت ہے؟ اپنے سے بنانے کا کوئی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی اپنے سے خرافات، اپنے سے جو ہے نا بدعات کو اس شریعت کے اندر شامل کرتے ہو؟ میرے دوستوں عبادت کرو، اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی واش روم کا جانا، واش روم سے نکلنا، بیت الخلا میں جانا، بیت الخلا سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، ان کا دین کا دعوت دینا، ان کی دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، صحابہ اجمعین کی تربیت دینا، ان کی کھانا، ان کی پینا، ان کی شادی، میرے دوستوں بیٹیوں کی شادی، میرے دوستوں کی کتنے بیٹا ہے، ان کی کتنے بیٹیاں ہیں، ان کی کتنی صحابی تھے، میرے دوستوں ان کی جہاد کا کرنا، غزوہ بدر میں جانا، غزوہ احد میں جانا، غزوہ حنین میں جانا، غزوہ یرموک میں جانا۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول تو تمہارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے جو فرما دی ہے کہ تم اپنے مرضی سے کوئی شریعت میں چیزیں داخل کرتے ہو، تم اپنا مرضی سے شریعت میں قسم بقسم کی بدعت شامل کرتے ہو، کہ اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، جو اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے۔ یہ سارے بکواس سے نکل کر آ جاؤ، ورنہ بدعتیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر بدعتی میں شامل ہو گے، کل محدثات بدعہ، ہر نئی کام کیا ہے بھائی؟ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے بھائی؟ گمراہیت ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم، اس کی آخری ٹھکانہ ہے۔ اور اگر صحیح راستہ ڈھونڈتے ہو، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یزدانی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر کوئی کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اگر تم نے میرے اتباع کر لیا تو یقیناً اللہ کی قرب، اللہ کی قرب اور معرفت ربانی، قرب یادداری، عدل عمرانی تمہیں حاصل ہو سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشش فرما دے۔ یہی تو کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول نے آخری حدیث فرما دی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی جنہ، وہ شخص جس نے میری سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، اور جس نے مجھے محبت کیا میری ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر تم دین کے اندر اپنے اپنے مرضی کا چیزیں لا کر شامل کر دیتے ہو کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ پھر کیا کہتے بجائے کہ بدعت کرتے ہو تو بولتے بدعت حسنہ ہے اللہ کی بندے، بدعت سے نکل کر آ جاؤ، صحیح راہ پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، یقیناً کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔